سب سے پہلے بات کریں گے ایران جنگ ختم ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں. ممکن ہے اگلے ہفتے دورہ چین سے پہلے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی PBS کو انٹرویو. کہا مجھے لگتا ہے امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کے قریب ہے. ایسا پہلے بھی محسوس ہوتا رہا ہے, اس لیے انتظار کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنا زیادہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے. انہوں نے کہا اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کو فی الحال مذاکرات کے لیے بھیجنے کا امکان نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہمیں دوبارہ ان پر شدید بمباری کرنی پڑے گی. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک صفحے پر مشتمل سمجھوتے کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق اگلے 2 دن کے اندر تہران امریکی تجاویز کا جواب دے سکتا ہے. عارضی سمجھوتے کے بعد 1 ماہ کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. ایران نے ابھی تک امریکہ کی تجاویز کا باضابطہ جواب نہیں دیا. مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی تجاویز میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ناقابل قبول ہیں. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری جنگ کو دوستی میں بدلنے کی تیاری. مشرق وسطی میں امن کی امید پھر روشن ہو گئی. امریکہ اور ایران 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں. نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا. 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے. امریکی میڈیا کے مطابق ایران 2 روز میں اہم نکات کا جواب دے گا. مختصر معاہدے میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے کا وعدہ بھی کرے گا. ممکنہ معاہدے میں آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا بھی شامل ہے. امریکہ ایران کے منجمد فنڈ جاری کرے گا اور پابندیاں ختم کی جائیں گی. ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی سمجھوتے کے بعد 1 ماہ کے دوران حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے. ایران سے بھی مثبت رد عمل سامنے آ گیا. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں. معاملہ حساس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. جلد امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا. اسماعیل بقائی نے مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک نیتی کو لازمی قرار دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے ابھی تک امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا. امریکی تجاویز میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ناقابل قبول ہیں. ایرانی حکام نے امریکی میڈیا کی رپورٹ کو صدر ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ کی کوشش قرار دیا. ایران منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا. جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا. بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات میں کہا موجودہ حالات میں چین کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوگا. چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے بھی ایران کے خلاف جنگ کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا. کشیدگی کم کروانے کے لیے چین کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی بھی پیشکش کی. کہا مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے. خطہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے. امریکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو جھکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے. ایران کے اندر اختلافات پیدا کرنے اور سرنڈر کروانے کی کوشش ناکام ہوگی. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان. کہا دشمن معاشی دباؤ سے بہت زیادہ امید لگائے ہوئے ہیں. لگتا ہے انہوں نے ایک بار پھر غلط اطلاع پر غلط فیصلے کیے ہیں. امریکہ کے غلط فیصلے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. ایرانی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر دباؤ برداشت کرے گی. پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی ایک اور بڑی کامیابی. امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کھولنے کا آپریشن روکنے کا اعلان. کہا پاکستان دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کی سمندری ناکہ بندی جاری رہے گی. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کو عقل مندی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. وہ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں لیکن وہ معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کا خیر مقدم. سوشل میڈیا پر پیغام میں آبنہ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے حوالے کے اعلان کو جرأت مندانہ بروقت اور مثبت پیش رفت قرار دے دیا. بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کی. امریکہ اور ایران نے ہماری ثالثی کی دعوت قبول کی. امید ہے بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلے گی. دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی. ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو مذاکرات ہوئے. ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. یہ ہے وہ
تاریخی اعتماد جو کہ دنیا نے پاکستان کے اوپر کیا، فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں۔ یہ کردار پاکستان کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا۔ ایران امریکہ ڈیل کی خبریں اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کی عارضی معطلی کا اثر۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی آ گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $95 فی بیرل سے نیچے آ گئی، جبکہ برنٹ کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی، جبکہ UAE کا مربن کروڈ آئل $98 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے باعث خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل کو چھو گئی تھی۔ سعودی عرب کا خطے میں کشیدگی پر زور اور تنازع کے حل میں مدد کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے آبنہ ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کو 28 فروری کی حالت میں بحال کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ بات کریں، دشمن نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، جس کے نتیجے میں مارکہ حق اور آپریشن بنیانو مرسوس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام اور آپ کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت نے ثابت کیا کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ بلا وجہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، جس کے نتیجے میں مارکہ حق ہوا، بنیان المرصوص ہوا۔ پاکستان اپنا فرض جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ اسلاموفوبیا ہے، اسلام کے خلاف جو بات ہوتی ہے دنیا میں، اقوام متحدہ میں ہم نے ایک پرماننٹ دن منانے کا وہاں ایگری کروایا۔ مارچ میں وہ دن منایا جاتا ہے۔ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل کا، تو پاکستان نے 28 فروری سے لے کے آج تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہم نے 47 سال کے بعد US کو اور ایران کو ایک ہی میز پہ لا کے بٹھا دیا۔ 57 ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے، 2 ارب آبادی ہے۔ پاکستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹمی قوت بنایا ہوا ہے، اسلامی امت کو میزائلی قوت بنایا ہوا ہے۔ صرف جو چاہیے وہ ہمارا اتفاق، اتحاد اور مل کر تمام دنیا میں ایک امت کے حوالے سے اور امت ہو کے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دشمن کو واضح پیغام، کہا آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔